الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين اور ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی جسے شیاطین و جنات پڑھتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی عہد حکومت میں وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولیکن الشیاطین کفروا اور لیکن شیاطین و جنات نے کفر کیا یعلمون الناس اور سکھاتے تھے لوگوں کو السحر جادو وما انزل علی الملکین اور جو کچھ بھی اتارا گیا دو فرشتوں پر ببابل بابل میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر وما يعلمان وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو بھی حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں فرشتے کہتے انما نحن فتنہ بے شک ہم لوگ آزمائش ہیں فلا تکفر سو کفر اختیار نہ کر فیتعلمون منہما سو لوگ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے ما وہ باتیں وہ چیزیں یفرقون به بین المرء وزوجہ کہ جس چیز کے ذریعے سے تفریق کی جاتی بین المرء وزوجہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان وما هم بضارین به من احد اور وہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی
بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم کے ذریعے سے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے وہ باتیں وہ چیزیں مَا يَضُرُّهُمْ جس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور نہیں نفع پہنچاتے لوگوں کو، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق جنہوں نے سیکھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جس شخص نے بھی خرید لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جس شخص نے بھی خرید لیا اس جادو کے ذریعے سے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ البتہ تحقیق عالم وہ لوگ جانتے تھے لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ البتہ جس شخص نے بھی بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس جادو کے ذریعے سے یا خرید لیا جادو کو، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، وَلَا بِئْسَ اور البتہ بری ہے وہ چیز مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ کہ جسے جادو کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان لوگوں نے بیچ ڈالا۔ یہ برا محسوس ہوگا کہ جس جادو کے ذریعے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو خرید لیا بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے لوگ جانتے، کاش کے لوگ جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ اور کاش کے یہ لوگ آمنوا ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ البتہ اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، وَاتَّقُوا اور ڈرے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے لوگ جانتے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ 102 سے 103 تک، آیت نمبر 102 اور 103 اور سورۃ البقرہ کی یہ آیات کریمہ اور 12ویں رکوع کی آیات، ان آیات کریمہ اللہ رب العزت نے جادو سے متعلق اور دو فرشتے ہاروت اور ماروت سے متعلقہ مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، بعض چیزوں کا وجود اسباب کے ضمن میں وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ بعض چیزیں باوجود وجود میں اسباب کے ذریعے سے آتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا جو اسباب کے بغیر ہی وجود میں آتی ہیں، اور جو چیزیں اسباب کے ذریعے سے وجود میں آئیں تو وہ چیزیں جادو ہوتی ہیں۔ عام طور پر جو چیزیں اسباب کے ذریعے سے آتی ہیں وہ چیزیں جادو ہوتی ہیں، اور جو چیزیں اسباب کے بغیر ہی وجود میں آ جائیں تو وہ جادو نہیں ہوتی بلکہ وہ معجزہ یا کرامت ہوتی ہے۔ جو چیز اسباب کے ذریعے سے وجود میں ہے تو وہ جادو ہوتی ہے۔ مثلا کسی کے گلے پر چھری چلاؤ تو چھری گلے کو کاٹ ڈالے اور موت واقع ہو جائے،
یا کسی کو گولی مارو تو بدن میں گولی لگنے سے موت واقع ہو جائے، یا کسی کو زہر پلا دیا جائے تو زہر پینے سے موت واقع ہو جائے، یا دوائیوں کوئی کسی نے زہر پی لیا، بیمار ہو گیا، سخت علیل ہو گیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو دوائیاں کھا لینے سے یہ اسباب کے درجے ہیں تو وہ صحت یاب ہو، اسے شفا مل گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ اسباب۔ چھری کا گلے پر لگنا اور کاٹنا موت کا واقع ہونا، نہ چھری گلے کو کاٹتی نہ موت واقع ہو۔ گولی کا بدن پر لگ جانا موت واقع ہوگی، گولی نہ لگتی تو موت واقع نہ ہو، اپنے وقت پر آدمی کسی حادثے کا شکار ہو جانا خطرناک حادثہ، جان لیوا ہو سکتا ہے، تو وہ اسباب سبب بن سکتا ہے حادثہ جس کے ذریعے موت واقع ہو۔ تو جادو جو ہے ایسا ہی ہے کہ جادو جو ہے اسباب اور اسباب محتاج ہے جادو کہ جن کے ذریعے سے جادو وجود میں آتا ہے، سحر وجود میں آتا ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے اور کرامت ہوتی ہے یہ اسباب کے بغیر ہی وجود میں آتا ہے۔ معجزہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں سے خلاف عادت صادر ہوتا ہے، اور کرامت جو ہے اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے خلاف عادت صادر ہوتی ہے بغیر اسباب۔ تو معجزے کا تعلق نبی اور پیغمبر کے ساتھ، اور کرامت کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اور معجزہ بغیر اسباب کے وجود میں آیا، پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہوگا، اور کرامت بغیر اسباب کے وجود میں آئی، اللہ کے ولیوں پر صادر ہوگا۔ تو دونوں چیزیں براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی، نہ تو معجزہ کسی نبی کا ذاتی فعل ہوتا ہے، اور نہ ہی کرامت کسی بھی ولی کے ہاتھ کا ذاتی فعل ہوتا ہے۔ دونوں ہی چیزیں معجزہ ہو یا کرامت ہو، اللہ اپنی عزت کی طرف سے بغیر اسباب کے معجزے وجود میں آتی ہیں۔ مثلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کو اللہ اپنی عزت نے دو معجزات عطا فرمائے۔ نمبر 1 ید بیضا، نمبر 2 عصا کا سانپ بن جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ہے اسے زمین میں ڈال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جو ہاتھ میں تھی اسے زمین پر ڈال دی۔ اب کیا ہوا؟ وہ ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ بن گیا اللہ کے حکم سے، وہ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر دوڑ لگا اور پیچھے کوڑ بھی آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر دوڑ لگا۔ تو اگر ذاتی فعل ہوتا، اگر اپنے ذاتی فعل ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر کیوں بھاگتے؟ تو معلوم کہ اللہ اپنے عزت کی طرف سے براہ راست وہ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اب اس کی طرف متوجہ ہو، خود ہاتھ سے پکڑ، اور پھر فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے قریب دوبارہ پہلی حالت میں لوٹا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے اس عصا کو پکڑ رہے ہیں، اور جو ہی پکڑا دوبارہ وہ ناجی بن گیا۔ تو یہ کیا معلوم ہوا کہ ذاتی فعل نہ تھا، اگر ذاتی فعل ہوتا تو ڈرتا نہ تھا۔ تو براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا اپنے پیغمبر کو۔ اور دوسرا یہ کہ کسی چیز سے ڈرنا، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ زہریلا سانپ ہے، نقصان میں کوئی بھی چیز ہے، یہ ایمان کے خلاف نہیں،
کوئی انبیاء کرام سے بڑھ کر کسی کا ایمان مضبوط نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں تبھی وہ موت ہوتا ہے سانپ کو دیکھ کر ڈر کر بھاگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی اور عام شخص کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ڈرنا تبھی خوف کا ہو جانا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہوتا. ایمان کے خلاف نہیں ہوتا. اسی طرح ہوتا مثلا حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کر رہے ہیں. کس کی کر رہے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام. ابھی وہ بچی ہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا گھر کی 2 منزلیں ہیں. اوپر کی منزل پر حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا ہوا اور ایک سمت اس کے ونڈو بنی ہوئی ہے وہاں سے آپ ہوا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام نے ان جگہ کو اپنی عبادات میں منتخب کیا اپنی عبادات کر رہے ہیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام دروازہ بند کر کر چلے جاتے ہیں اور جو واپس لوٹتے شام کے وقت آ کر دیکھتے کہ بند دروازے میں بے موسم پھل موجود ہے. بند دروازے میں بے موسم پھل موجود ہے. اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو حضرت مریم علیہ السلام پیغمبر نہ نبی نہ اللہ کی ولیہ تھی. تو اللہ کی ولیہ پر بے موسم اللہ کو عزت نے براہ راست ملوگا. اب یہ کسی سبب کے ذریعے سے نہ اللہ رب العزت نے ایک کرامت حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو میں جو بتایا معجزہ جو ہے وہ پیغمبر اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے اور کرامت جو ہے اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہے. لیکن وہ معجزہ کسی پیغمبر اور نبی کے ہاتھ کا ذاتی فعل ہوتا ہے اور نہ ہی کرامت اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ کا ذاتی فعل ہوتا ہے. بلکہ معجزہ اور کرامت دونوں ہی براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوتا ہے. کرامت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر اور نبی میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل یہود ان کے اندر یہ جادو وغیرہ اہل نصارہ اہل یہود کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا اور یہ چلا آ رہا تھا گزشتہ امتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے. تو اور یہ جادو کیا کرتا ہے؟ تو جادو جو ہے یہ گناہ کبیرہ اگر کوئی شخص جادو کرے اور اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جائے کام کے ذریعے سے بھی کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچایا جا سکے تو وہ بھی حرام ہوتا ہے. کسی کو نقصان پہنچانے کے غرض سے تو کسی کو نقصان پہنچانے کے غرض سے کوئی ایسا عمل کیا جائے تو جائز ہوتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے. تو اہل یہود اہل نصارہ کے اندر جو جادو پایا جاتا وہ منسوب کرتے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہمارے آبا اجداد نے سیکھا تو انہی سے ہی چلا آ رہا ہے یہ جادو. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے آیات کو اٹھا کر ارشاد فرما دیا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھتے تھے سلیمان شیاطین و جنات سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. شیاطین اور جنات جادو وغیرہ سکھاتے تھے. آپ لوگ ان سے شیاطین اور جنات سے جادو وغیرہ سیکھ لیا کرتے تھے. اور جادو ہوا ایک ایسا عروج ہوا اس کا کہ اس جادو کا ایسا عروج ہوا کہ اس جادو کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو کہتے کہ جو نبی کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے معجزہ ہو رہا اللہ کی طرف سے تو یہ ہمارے پاس بھی ایسے معجزہ ہے ہمارے پاس بھی ایسی کرامات تو ہم بھی اللہ کے پیغمبر ہوئے ہم بھی اللہ کے ولی ہوئے تو ایسی باتیں تو ہمارے ہاتھوں سے بھی صادر ہوگی. تو ان چلتے چلتے یہ جادو اتنا عروج حاصل کر گیا اتنا آگے بڑھ گیا تو
جادو کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی. تو اللہ رب العزت نے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہو جائے, تفریق ہو جائے, تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا. اور وہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروت اور ماروت. یہ دو فرشتے اسرائیلی روایات کے اندر کمزور روایات ایسی ہیں کہ جن کو حقیقت سمجھ کر وہ لوگوں میں ان کے چرچے ہو. خیر وہ میں آگے بتاتا ہوں کیا چرچا ہو. یہ دو فرشتے آئے, اللہ رب العزت کو زمین پر اس وجہ سے بھیجا کہ یہ فرشتے لوگوں میں جادو اور معجزے میں فرق واضح کر سکے. تو لوگوں کو یہ سمجھا دے کہ دیکھو جو تم لوگ, کیونکہ اس زمانے کے اندر جس طرح آپ کے زمانے کے اندر بھی پہلے لوگ حق کو قبول کرنے سے جو چیزیں واحد ہونے سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں چلنا پڑے گا اور ہماری سرداری اور ہماری جو پوجا پاٹ وہ ختم ہو جائے. جس طرح جانبین ہوتے ہیں, تعمیر کرنے دیتے ہیں اور بس انہوں نے اپنے کھانے پینے کے ایک ذریعہ بنائے ہوئے, لوگوں کو رش لگے ہوئے, لوگوں کو ہجوم لگے ہوئے. اب حقیقت واضح کر دیں تو رش ختم نہ ہو گیا لوگوں سے, ہجوم ختم نہ ہو گیا لوگوں سے. حقیقت واضح نہیں کرتے جس طرح جھوٹ بول کر لوگوں کو جس طرح بھی اپنی طرف متوجہ کیا جائے کرتے ہیں. تو اس وقت بھی اس طرح جانی بولی ایسے لوگ ایسے تھے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا. تو وہ لوگوں فرشتے آئے اور آ کر لوگوں کو سمجھاتے کہ دیکھو کہ یہ جو تمہارے جو تم لوگ کیا کرتے ہو یا جو لوگ جادو کرتے ہیں اس سے بچو, یہ گناہ اس میں مبتلا تھا. تو وہ کہتے ہیں کیا نہیں آپ جو بات کر رہے ہوئے اگر سچ ہے تو بتلاؤ اس کی کوئی دلیل ہو. پھر وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جادو ہمیں بھی آتا ہے, لیکن یہ جادو جو ہمیں آتا ہے یہ اگر تم کرو گے تو یہ گناہ ہے اور یہ حق ہے. تو معجزہ یہ حق ہے اور اس سے ہٹ کر جو جادو ہوتا ہے یہ گناہ ہے. تو لہٰذا گناہ جادو کی باتیں ہمیں بھی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکھائی ہے, لیکن یاد رکھو اگر تم اسے کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ, کفر میں مبتلا ہو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آیا ہے تمہیں آتا ہے تو ہمیں سکھاؤ. تو کہتے ہیں ہم سکھا دیں گے صرف اس وجہ سے کہ تمہیں درمیان معجزہ, کرامت اور جادو زہر جو ہے یہ واضح ہو جائے, لیکن تم اس پر عمل نہ کرو. اگر تم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ اور گناہگار ہو جاؤ. لوگ ان سے کہتے نہیں ہم نہیں کریں گے, آپ ہمیں سکھائیں. اگر ایسے ہیں, اگر واقعات آپ کے پاس ایسا کوئی ملا نہیں تو ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے لوگوں کو جو اللہ کی طرف سے جادو کی جو علم دیا ہوا تھا جو اسے سکھاتے, لوگوں کو سکھاتے, تو لوگوں نے اس علم کا ناجائز استعمال شروع کر دیا. اس طرح شروع کیا کہ لوگ سیکھتے اور سیکھنے کے بعد مرد میاں بیوی کے درمیان, زوجین کے درمیان تفریق کرنا, یعنی جدائیاں پیدا ہو جائے. تو اس طرح وہ مبتلا ہو جائے. تو لوگوں نے خود ہی گناہ کے راستے کو چنا. اس سے ہٹ کر جو اگلی بات ہے کہ جو لوگوں جس کے چرچے ہوئے, جو من گھڑت روایات ہے کہ اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو اتارا آسمان سے, ہاروت اور ماروت. وہ لوگ زمین پر آئے کہ وہ لوگوں کو معجزہ, کرامت اور جادو میں فرق واضح کر کر بتلاتے. تو اس طرح وہ دنیا کا کر رہے تھے کہ اچانک ان کی ایک مرتبہ ایک خوبصورت لڑکی پر نظر پڑ گئی. اب اس کی محبت میں وہ مبتلا ہوئے اور اس طرح مبتلا ہوئے کہ اللہ رب العزت کے ان سے گناہ علیہ باللہ صادر ہو گئے, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا اور وہ سزا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی. یہ اور وہ عورت جس کی محبت میں مبتلا ہوئے, اللہ وہ حسین و جمیل عورت تھی, تو اسے اللہ رب العزت نے آسمان کی زینت بنا دیا. اور زہرہ جو ستارہ ہے یہ وہی عورت ہے کہ جو اس کی محبت کے اندر جو ہے یہ دونوں فرشتے مبتلا ہوئے. تو یہ روایت جو ہے یہ غلط ہے, اپنی طرف سے ایک بنائی ہوئی ایک بات ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے کہ
اس چیز کا اضافہ مزید جو ہے لوگوں نے اپنی طرف سے کر دیا کہ محبت میں مبتلا ہو گئے اور زہرا ستارہ جو ہے وہ خوبصورت عورت تھی جس کی محبت میں مبتلا ہو کر گناہ میں وہ فرشتے مبتلا ہوئے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو معجزہ کرامت کو واضح کرنے کے لیے دونوں فرشتوں کو اتارا اور لوگوں کو ان کے درمیان فرق کو واضح کرتے اور لوگوں کو ہدایت دیتے، لیکن لوگوں نے ان سے جادو کا علم سیکھ کر مرد اور میاں بیوی کے درمیان جدائیاں پیدا کرنے کا علم سیکھ کر اور لوگوں میاں زوجے میں جدائیاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں تک یعنی کہ روایات میں اور قرآن کریم کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف جو رسول کرتے ہیں اہل یہود اہل نصارہ کہ یہ جادو کا علم تو ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہی چلا آیا ہے اور ہمارے آبا ان سے سیکھ کر آگے کسی نسل در نسل منتقل کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ پیغمبر تھے، ان کے انہوں نے کفر والے علم کا نہیں سکھلا، وہ ایسے پیغمبر تھے کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسے معجزات عطا فرمائے کہ ہم کے گفتگو کو بھی سمجھتے تھے، پرندوں جانوروں اور حیوانات کی گفتگو کو بھی سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے یہ معجزات کو عطا فرمائے ہوئے تھے۔ لیکن جو جادو ہے ان کے زمانے کے جو جنات تھے شیاطین تھے، آج تک وہی چیزیں جو ہے نسل در نسل جو لوگوں کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ سکھلاتے تھے وہ چلی آئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے سے کفر نہیں کیا، بلکہ جو خود شیاطین اور جنات تھے جو جال میں پھنس کر خود گمراہ ہوئے، خود کفر کے اندر مبتلا ہوئے، حتی یقول پھر فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن شیاطین اور جنات نے کفروا کفر کیا، اس طرح کفر کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ کہ سکھاتے تھے وہ لوگوں کو جادو، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اور جو کچھ بھی دو فرشتوں پر اتارا گیا، بابل شہر ہے، یہ بابل عراق کا ایک شہر ہے جس کے بارے میں ذکر کیا کہ وہاں جادو بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر دو فرشتوں کو علم دیا جادو کا بھی، معجزہ اور کرامت کا بھی لوگوں کے درمیان واضح کر سکے کہ معجزہ کرامت کیا چیز ہے اور جادو کیا چیز ہے، تو لوگ اس کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جادو کو بھی معجزہ سمجھنے لگے اور برائی میں مبتلا ہو جائے۔ تو ہارون اور ماروت دونوں فرشتوں کو اللہ نے علم دے کر زمین پر اتارا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ اور وہ دونوں فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے تھے علم جادو کا، یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے کہتے کہ انما نحن فتنہ، دیکھو ہم آزمائش ہیں، فلا تکن، لہذا تم لوگ کفر اختیار نہ کرنا، اگر تم لوگ کفر اختیار نہ کرنا، ہم آزمائش ہیں، تو ہم آزمائش اس چیز کی کہ وہ علم جادو کا تھا کہ اس کا غلط تم لوگ استعمال کرتا کہیں کفر میں مبتلا نہ ہوتا، لیکن لوگوں نے ایسا ہی کیا، اس علم کو سیکھا، ہمارا کیا کہ نہیں ہم ایسا کوئی برا کام نہیں کریں گے، آپ بتائیں کسی کو علم نہیں کیا جس سے جو ہے تو جادو میں علم، جب اس کو سیکھا تو اس علم کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان لوگوں کو تفریق پیدا کرنا شروع کر جادو کر کر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ لوگ جو ہے دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے وہ باتیں، يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ جس کے جادو کے ذریعے سے، جس علم کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے، تفریق پیدا ہو جائے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یاد رکھو جادو اگرچہ جادو ہی کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، لیکن جادو کے ذریعے بھی اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے پہنچ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ذریعے سے لوگوں نے جادو کے راستے کو چنا، لیکن اس چنے ہوئے راستے کے ذریعے سے نقصان اللہ نے پہنچایا، چاہتا وہ نقصان نہ پہنچاتا، چونکہ غلط راستے کو چنا تو نقصان بھی اللہ نے پہنچایا۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہوتا ہے نفع یا نقصان وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ سیکھتے تھے وہ باتیں
کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچے. نفع بخش چیزیں نہیں سیکھتے, نقصان دہ چیزوں کو سیکھتے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی جادو کے راستے کو چنے اور کو کرے اور جادوگر بن جائے, سحر کرے اور سحر کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچائے, تو یاد رکھیں ان کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں, دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو جادو ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا ہے. جو جادو کرتا ہے, جادو اسے کفر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بری تھی وہ چیز جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفوس کو بیچ ڈالا, نفوس کو بیچ ڈالا, اپنے ایمان کو بیچ ڈالا. اور لو کانوا یعلمون, کاش کے لوگ جانتے. تو جادو کے ذریعے راستے کو چھوڑ کر یہ لوگ دنیا اور آخرت میں اپنے اعمال سے ہاتھ دھو گئے اور اللہ کی گرفت میں آئے, اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور دائمی جو ہے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش کے لوگ ایمان لے آتے, جادو نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے. اگر ایسا ہو جاتا تو اللہ رب العزت کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ تھا. کاش کے لوگ جان, کاش کے لوگ جان. تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جادو کے راستے کو چن کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے. تو جادو آج بھی قائم, جادو کی حقیقت آج بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودیہ عورت نے جادو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے. اللہ کے بہت سارے ولیوں کو آج بھی جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے تفریحات پیدا کرتے ہیں. تو یہ جادو کی حقیقت آج بھی موجود ہے. تو جادو سے بچنا چاہیے. اگر کوئی جادو کی جو ہے برائی کے اندر مبتلا ہے تو جادو ایسی مہلک بیماری ہے تو جو انسان کے اعمال کے ذریعے سے اسے ادا کرتا ہے, اعمال سیئہ کے ذریعے سے اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کرتا ہے. تو جادو اتنی مہلک بیماری ہے کہ اس کا جو ہے بدل کوئی چیز ہے, اس کا یہ ایسی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں ایسے شخص کی برباد کر دیتا ہے جو جادو کے راستے پر چل پڑتا ہے.